نہیں دیا گیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور خدا کا وہ غضب لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق وہ قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانیوں اور یہ زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان پر چپکا دی گئی، اہانت پستی ان پر ڈال دی گئی، اور جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈالا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی ان کی نوبت پہنچی، خدا کا غضب اور غصہ ان پر اترا۔ باؤ کے معنی ہیں لوٹے، اور رجوع کے ہیں کہ باء کہ کبھی بھلائی کے صلہ کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلہ کے ساتھ آیا ہے، تو یہاں جو مراد ہے وہ برائی کے صلہ کے ساتھ ہے۔ یہ تمام عذاب ان کے صرف تکبر، عناد اور حق کی قبولیت سے انکار، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آیتوں کے ساتھ کفر، اور انبیاء اور ان کے تابعداروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ اور کفر بڑا کون سا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے اور اس کے نبیوں کو بلا وجہ وہ قتل کیا کرتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کے معنی ہے حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں۔ مالک بن مرارہ رہاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت زیادہ خوبصورت آدمی ہوں، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے زیادہ اچھا ہو۔ تو کیا یہ الفاظ جو ہے یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی وہ حق کو رد کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر اور قتل انبیاء علیہ السلام تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک دن میں 300 نبیوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں وہ لگتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سخت عذاب ہے وہ قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے نمبر 1 نبی کو قتل کیا ہو، نمبر 2 اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو، اور نمبر 3 گمراہی کا امام ہو، اور نمبر 4 تصویریں بنانے والا ہو۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور ظلم اور زیادتی کا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس کاموں سے منع فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے منع رک جانے، اور جن کاموں سے راضی ہوئے اللہ تعالیٰ اس کاموں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔